اگر وضو ٹوٹنے کے بعد پانی ملا تو اس خشک جگہ کو پہلے دھو لے اور وضو کے لیے تیمم کر لے۔ اور اگر پانی اتنا کم ہے کہ وضو تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سوکھی جگہ اتنے پانی میں نہیں دھل سکتی تو وضو کر لے اور اس سوکھی جگہ کے لیے غسل کا تیمم کر لے۔ البتہ اگر اس غسل کا تیمم پہلے کر چکا ہو تو پھر تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، وہی پہلے والا باقی ہے۔ آواز کم آ رہی ہے؟ جی استاد جی، ابھی آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں اب آ رہی ہے۔ جب تک پانی سے وضو نہ کر سکے مسلسل تیمم کرتا رہے، چاہے جتنے دن گزر جائیں۔ جتنی پاکی وضو اور غسل کرنے سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ تیمم سے اچھی طرح پاک نہیں ہوتا۔ یعنی ایک آدمی روہی میں چلا گیا یا پہاڑوں میں چلا گیا، ایک ماہ رہا، 2 مہینے رہا، پانی ملتا ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تیمم کرتا رہے گا اور نمازیں پڑھتا رہے گا۔ جی استاد، جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر زمزم کا پانی پاس موجود ہے تو تیمم کرنا درست نہیں، اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ ہوں، اگر قرآن جی مجید کو چھونے کے لیے تیمم کیا تو اسے نماز پڑھنا درست نہیں، اور اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے، اور قرآن مجید کا چھونا بھی اس تیمم سے درست ہے۔ سمجھ کے بعد اگر کسی نے صرف قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیمم کیا تھا تو اس سے کام کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ جی جی سر جی، کسی کو نہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو کی بھی تو ایک ہی تیمم کرے، دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیا اور وقت ابھی باقی ہے تو نماز کا دہرانا واجب نہیں، وہی نماز کافی ہے۔ جی اگر اگر پانی 1 میل شریح سے دور نہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے کہ اگر پانی لینے جائے گا تو وقت ہو جائے گا تو بھی تیمم درست نہیں، وضو کرے اور قضا پڑھے۔ ہوں، جی لنک بھی آگے آگے، اب بس کریں کہ آگے اور پڑھ لیں؟ چلو بس انشاءاللہ پھر کل کریں گے انشاءاللہ۔ جی استاد۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔